بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا کیونکہ یہ گفتگو جو ہے پچھلے ولاگ سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک اہم ذمہ داری، ایک اہم ٹاسک دیا ہے صدر ٹرمپ نے، اور وہ اس کو حل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. اور امریکہ ایران معاہدہ، اگر امریکہ ایران معاہدہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، تو اس کے پاکستان کی داخلی سیاست پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہونے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایران کے دورے پر تھے اور ایران میں وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کے وہاں پہ موجودگی کے دوران ہی بہت ایسی خبریں آئیں کہ جس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ صدر ٹرمپ، امریکی انتظامیہ، نیتن یاہو اور اسرائیل یہ سب کے سب دھمکیاں دے رہے تھے ایران کو، اور دوسری جانب وہ تیاری بھی کر رہے تھے، اپنے فوجی ساز و سامان بڑھا رہے تھے، فوجی تیاریاں بھی کر رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوئی تو پھر ایران پر بہت بڑا حملہ ہوگا. یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آئی، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ خاص طور پہ اسرائیل میں بڑی جو ہے وہ نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جنگی طیارے جو ہیں فائٹر وہ جمع کیے جا رہے ہیں، اور ایک بڑے حملے کی صف بندی کی جا رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہماری پسند کی ڈیل ملی تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر ہم ایک حملہ کریں گے اور وہ پہلے سے زیادہ سنگین ہوگا. ان حالات میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں ایران، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے تو ذرا آفیشیل سٹیٹمنٹ ذرا دیکھتے ہیں کہ ISPR نے کیا جاری کی ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کا ایک مختصر لیکن انتہائی نتیجہ خیز سرکاری دورہ کیا. دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے ثالثی کی جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ایرانی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کی، جس کا مقصد 8 اپریل 2026 کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی کشیدگی کے درمیان مصالحتی عمل بڑھانا اور تعمیری روابط کو فروغ دینا تھا. یہ ہے ہمارے ISPR کی طرف سے خبر. اور اس کے بعد آگے تفصیل بتائی گئی ہے کہ فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی وہ ایران کے صدر کے ساتھ ہوئی، ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے ان سے ہوئی، وزیر داخلہ سے ہوئی، اور اس دوران جو ہے وہ علاقائی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا گیا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ ایران جو ہے وہ ہم سے زیادہ اس وقت چین پر اعتماد کر رہا ہے اور چین کے ساتھ رابطے میں ہے، کیونکہ جو چائنا کہے گا اور وہی ایران نے کرنا ہے، اور وہی ریڈ لائن کا تعین جو ہے کہ یہ ریڈ لائنز ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے، یہ فیصلہ چائنا اور روس اور ایران نے کرنا ہے. پاکستان جو ہے، پاکستان کے حکمرانوں کی جو حیثیت ہے وہ ایک سہولت کار کے طور پہ ہے، اور اس کو اسی انداز میں دیکھا جا رہا ہے. اب اس میں سرکاری بیان میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو گیا ہے. دوسری جانب جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ایران کی طرف سے کیا کہا ہے، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستانی وفد کے دورہ تہران کے نتائج کے حوالے سے کہا کہ ہم اس مفاہمت کی یادداشت کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہیں، اور اس مرحلے پر جن مسائل پر بات چیت کی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عام طور پر جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں، اور امریکی بحری جارحیت کے خاتمے کے معاملے کو وہ اپنے آپ کو بحری جارحیت سے متعلق مسائل سے متعلق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اثاثے منجمد ہیں ان پہ بات چیت ہوئی ہے، منجمد اثاثوں کی بحالی. تو یہاں پہ بھی کوئی ایسے معاہدے کی بات نہیں کی گئی کہ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے. دوسری جانب جو میں آپ کو خبر دے رہا تھا کہ اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر امریکی فوجی طیاروں کی بڑی تعداد تعینات کر دی گئی ہے. ایئرپورٹ اسرائیلی فوجی طیاروں کے ساتھ امریکی طیاروں کی موجودگی میں مسلسل اضافہ جاری ہے. سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق مئی کے دوران کم از کم 50 امریکی فوجی ری فیولنگ ٹینکر طیارے کھڑے دیکھے گئے. یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے. ان حالات میں جو ISPR کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی ایسے کسی معاہدے کی ذکر نہیں کیا گیا. لیکن اس امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے، ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، سجاد باقر صاحب اور باقر سجاد صاحب، انہوں نے ایک خبر دی، اور ابھی سرکاری بیان نہیں آیا تھا کہ انہوں نے خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر
امکان کے مطابق کسی معاہدے کے بغیر تہران سے روانہ ہو گئے ہیں۔ دیگر ممالک بالخصوص قطر نے بھی کوششیں کی لیکن کوئی معاہدہ طے نہ پا سکا۔ فیلڈ مارشل کے اعلانیہ دورے کے علاوہ ایک علاقائی رہنما نے بھی خاموشی سے تہران کا دورہ کیا، تاہم وہ بھی ڈیڈ لاک ختم کرانے میں ناکام رہے۔ تو ڈیڈ لاک برقرار ہے اور صرف سفارتی سطح پہ بیان جاری کیے گئے ہیں کہ جناب بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ اس وزٹ پہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بات بریک تھرو ہوگا اور کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے ایران کے معاملے میں، کیونکہ اب اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں مرتب ہونا ہے اور پاکستان میں دیکھا جائے گا کہ صدر ٹرمپ کی خواہش کے عین مطابق اگر فیلڈ مارشل کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے بھی حالات جو ہیں وہ تنگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے اور اگر ایران پر حملہ ہوا تو پھر پاکستان سے توقع کی جائے گی کہ پاکستان بھی حملہ کرے، اور اگر پاکستان حملہ کرتا ہے تو بھی مصیبت کا شکار، اور اگر نہیں کرے گا تب بھی مصیبت کا شکار۔ تو یہ ایک ایسا پلسرات ہے جس پہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بلا وجہ چل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب انڈیا کے چائنا سے بھی تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہم نے سارے انڈے جو ہیں وہ ہم نے صدر ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال دیے ہیں اور اب ہم بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہے داخلی خارجی محاذ پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں خود، جب چاہتے ہیں وہ وردی پہن لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ سول حکمران بن جاتے ہیں اور سول کپڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو جن کا کام ہے ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بہرحال اگلی خبر ہے، ہم ذرا دیکھتے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات کا کیا معاملہ ہے۔ دوسری جانب یو اے ای متحدہ عرب امارات ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو آفیشیل پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ساکھ صاحب نے بہت بریکنگ نیوز کے طور پہ یہ خبر شیئر کی تھی کہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے آفیشیل پاسپورٹ۔ اور اس طریقے سے فیصل سبزواری ہیں، سابق وفاق کی وزیر بھی ہیں، وہ جا رہے تھے ابو ظہبی دبئی یو اے ای، اور انہوں نے جانا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ۔ جب وہ پہنچے ہیں تو ان کو روک لیا گیا اور ان کے ویزے کی تصدیق کے لیے ابو ظہبی گورنمنٹ سے رابطہ کیا گیا، کیونکہ جو فلائٹ تھی وہ تھا ایئر دبئی تھی، فلائی دبئی وہ ایئر لائن تھی اور اس کے ذریعے جانا تھا، لیکن 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد ان کو کلیئر نہیں کیا گیا اور انہیں جو ہے وہ بورڈنگ پاس جاری نہ ہو سکا۔ لہٰذا یہ بات زبان زد عام ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے یو اے ای نے وہ معاہدہ معطل کر دیا ہے، ختم نہیں کیا بلکہ معطل کر دیا ہے، اور اب آفیشیل پاسپورٹ ہولڈر بھی جو ہیں وہ بغیر ویزے کے یو اے ای نہیں جا سکیں گے۔ یہ ایک اور بری خبر ہے، کیونکہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے کافی کشیدہ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ہمارے فوجی حکمرانوں کے اور ریٹائرڈ حاضر سروس جو بھی کہہ لیں ان کے جو فیملیز تھیں ان کو بھی وہاں سے بلوا لیا گیا تھا اچانک، جس کے بعد یو اے ای کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی اس کے کنسرنز ہیں اس بارے میں، اور پھر جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگ تھے ان کو بھی ڈیپورٹ کیا گیا۔ بہرحال یہ بھی ایک خبر چل رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ باقی جی پاکستان کے اندرونی حالات میں کیا ہو رہا ہے، ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ صرف رواں سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران، یعنی کہ 4 مہینوں میں جنوری فروری مارچ اپریل 4 مہینوں میں 2.5 لاکھ پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں، اور ان میں بیرون ملک جانے والوں میں 1.5 لاکھ مزدور ہیں، 1000 سے زائد ڈاکٹرز ہیں، 2000 انجینئرز ہیں، 1600 سے زائد اکاؤنٹنٹس ہیں، اور 500 سے زائد آئی ٹی ماہرین ہیں۔ یہ ہے الارمنگ سچویشن کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان سے، اور مزدور جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں مزدوری نہیں مل رہی، کیونکہ پاکستان میں جو ایک ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی، معاشی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ سب سے بڑا کام ہوتا تھا ریل اسٹیٹ کا کام ٹھپ ہے، کنسٹرکشن کا کام ٹھپ ہے، اور باقی کارخانے بند پڑے ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں کارخانے بند ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے کارخانے کھلیں گے تو ہی بات ہوگی، وہ بھی بند پڑے ہیں۔ لہٰذا یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ تو مزدوری کرنے کے لیے بھی باہر جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ مزدور چلا گیا ہے 4 مہینوں میں، اور باقی جو پروفیشنلز ہیں ان کی تعداد تو بہت ہی الارمی سچویشن ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے یہ تعداد جو ہے ہر سال جو ہے
یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت کئی لاکھ لوگ تقریباً کم از کم بھی اگر مجموعی طور پر دیکھیں پچھلے 4 سالوں میں ایوریج جو آ رہی ہے وہ 9-10 لاکھ ہر سال جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے جا رہا ہے. ٹیلنٹ پاکستان سے سرمایہ بھی باہر جا رہا ہے، اور آفیشلی ان آفیشلی طریقے سے جا رہا ہے، اور وہ بھی اربوں ڈالرز ہیں، کوئی تھوڑے بہت نہیں ہیں، اربوں ڈالر ہیں جو کہ باہر جا چکے ہیں، اور سینکڑوں ارب ڈالر ہیں، اور 2-4 ارب نہیں. اس طریقے سے یہ ہے ہماری صورتحال. ایک کے علاوہ جی ایک اگلی خبر ہے، اور ہمارے علل تللے کیا چل رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ پچھلے دنوں آذربائیجان وزٹ کیا مریم صاحبہ نے اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور وہ کبھی تندور پہ نظر آئیں، کبھی نان پہ نظر آئیں، کبھی کہیں نظر آئیں، اور ان کو ذرا ہائی لائٹ بھی کافی کیا گیا، ہمارے میڈیا نے بھی کافی اس کو کوریج دی. اور اس جہاز میں گئی تھیں جس جہاز کی قیمت ہے تقریباً 11-12 ارب روپیہ، اور اس کے گورے پائلٹ بھی ہیں، اور ان کی بھی پیکج جو ہے وہ کروڑوں روپے کے ہیں. تو ان کے وہ جہاز لے کر گئی تھیں، اور پتہ چلا کہ جو باکو میں ایک بلدیاتی نظام سے متعلق ایک کانفرنس تھی، اور اس میں سندھ سے نمائندگی تھی ایک ڈسٹرکٹ ناظم کی، اور جبکہ وفاقی حکومت نے بھیجا مصدق ملک صاحب کو عام کمرشل فلائٹ کے ذریعے، اور پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ پورے کا پورا جہاز بھر کر لے کے گئیں. چیف سیکرٹری صاحب ان کے ساتھ تھے، لگژری جہاز تھا، اور ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی ہیں ثناء اللہ صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیں حالات و واقعات. تو اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی معیشت ان حکمرانوں کی ترجیح نہیں ہے. ان کی ترجیح جو ہے وہ وہی ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ اپنے علل تللوں پہ خرچ کیا جائے اور اپنے کام سیدھے کیے جائیں. اور باقی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اگر جب بھی کبھی مشکل وقت آئے گا تو یہ سیدھا ہمارے آل شریف جو ہیں انہوں نے کہہ دینا کہ جناب ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی، حکومت تو تھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی، انہی کے پاس اختیارات تھے، انہی کے پاس سب کچھ تھا، وہی افسروں کے تبادلے کرتے تھے، وہی معیشت چلا رہے تھے، وہی خارجہ پالیسی چلا رہے تھے، وہی دفاع کے معاملات چلا رہے تھے، وہی وزیر خزانہ تھے. اور ہمیں یہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ جب جاتے ہیں، اب ایران کا وزٹ تھا، امپورٹنٹ وزٹ تھا، ان کے ساتھ کوئی بھی نظر نہیں آیا، اور کوئی بھی نظر نہیں آیا، وزیر خارجہ نظر نہیں تھے. پھر اتنے اہم ٹاکس میں پہلے دن وزیر دفاع غائب تھے ان کے، وہ بھی نظر نہیں آئے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہ بھری محفل میں کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بتایا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہ ایران کے ساتھ یہ کوئی پیغام آیا ہے، تو تھوڑی سی بات بتائیے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی مجھے نہیں بتائی. تو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے. اور اگلی خبر یہ ہے جی کہ کل پرسوں جو ہے وہ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی ہے، اور ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی ہے جو 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی. اور ملاقات میں بشرا بی بی کی آنکھ کے علاج کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے جو بتایا گیا، اور ان کی بیٹی مبشرہ اور بھابھی مہر النساء مانیکا یہ گئی تھیں جی. اور پھر یہ ملاقات کروانے کے بعد یہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور یہ عدالتی حکم پر ملاقات ہوئی ہے کیونکہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، اور عدالتی احکامات کو بار بار ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا تھا. فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.